بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ دا سمری آف انٹیریئر ایبڈومینل وال۔ انٹیریئر ایبڈومینل وال کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ انٹیریئر ایبڈومینل وال کس چیز سے بنتی ہے اور یہ کون سی ایریا سے بنتی ہے۔ تو انٹیریئر ایبڈومینل وال کو ہم فرسٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ سب سے فرسٹ لیئر کس چیز کی ہوتی ہے، اسکن کی ہوتی ہے، پھر سیکنڈ لیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ لیئر کے بعد پھر تھرڈ لیئر ہوتی ہے، اس طرح فورتھ لیئر ہوتی ہے۔ تو فرسٹ لیئر اسکن کی ہوتی ہے، سیکنڈ لیئر ہمارے ساتھ ہوتی ہے فیٹی لیئر۔ یہ لیئر کون سی لیئر ہوتی ہے؟ فیٹی لیئر ہوتا ہے، اور اس فیٹی لیئر کو ہم کہتے ہیں کیمپیرس فیشیا۔ پھر لاسٹ میں سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ایک ممبرینیس ممبرین ہوتا ہے، اور اس ممبرینیس ممبرین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکارپاس فیشیا اس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ لیئر ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسورس فیشیا اس کو ہم کہتے ہیں۔ ٹرانسورس فیشیا کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ پری پیریٹونیل ممبرین ہوتا ہے، پیروٹونیل ممبرین ہوتا ہے، پیروٹونیل ممبرین ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے پیروٹونیم، لاسٹ میں کیا ہوتی ہے؟ پیروٹونیم۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسکن کیا ہوتی ہے، فیٹی لیئر کون سا ہے، ممبرینس لیئر کون سا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائے تھے۔ پھر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ڈفرینٹ ریجنز ہیں، جو ریجنز کے لحاظ سے بھی بہت آسان تھا، ایک مڈ کلیویکولر لائن، دوسرا مڈ کلیویکولر لائن، اس کے درمیان میں ایگزیکٹلی زیپائک پروسیس کے لائن اور امبیلیکس کے درمیان ایک لائن پاس ہوتی ہے۔ اس ایریا کو ہم کہتے ہیں رائٹ ہائپوکونڈریم۔ پھر یہ کیا ہوتی ہے؟ دس از دا لیفٹ ہائپوکونڈریم، اور یہ ہوتی ہے ایپیگیسٹرک ریجن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ لمبر ریجن ہوتا ہے، یہ بھی اگین لمبر ریجن ہوتا ہے، اور درمیان میں امبیلیکس ریجن ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہائپوکونڈریم، رائٹ ہائپوکونڈریم، ٹھیک ہے، یا ہائپوکونڈریم ہائپوگیسٹرک، سوری، اس کو ہم کہتے ہیں انگوائنل ریجن، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ انگوائنل ریجن، یا ہم کہتے ہیں کہ ہائپوکونڈریم یا ہائپوگیسٹرک۔ بس اس کو سمپلی ہم کہتے ہیں کہ یہ رائٹ اور لیفٹ انگوائنل ریجن ہوتا ہے، اور یہ والا ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہائپوکونڈریم، ٹھیک ہے۔ تو یہ انگوائنل ریجن، یہ لمبر، یہ رائٹ اور لیفٹ ہائپوکونڈریم ریجن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم آگے جا کے میں نے آپ کو سب باتیں بتا دی کہ ڈیپ فیشیا کیا ہوتی ہے، سپرفیشل فیشیا کیا ہوتی ہے۔ انٹیریئر ایبڈومینل وال میں لیئرز کے بعد، یہ جنرل انٹروڈکشن کی ٹورڈز لیئرز کے بعد دوسرا ٹاپک آتا تھا مسلز، ٹھیک ہے۔ مسلز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 امپورٹنٹ مسلز ہوتی ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایکسٹرنل اوبلیک مسل، پھر ہمارے ساتھ ہوتا ہے انٹرنل اوبلیک مسل، پھر تھرڈ نمبر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ٹرانسورس ایبڈومینس مسل، ٹھیک ہے۔ پھر فورتھ نمبر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ریکٹس ایبڈومینس، یہ دیکھو یہ ہوتا ہے ریکٹس ایبڈومینس مسل، اور لاسٹ نمبر ہمارے ساتھ ہوتا ہے پیرامیڈیلس مسل، ٹھیک ہے۔ اس سب کی اوریجن، انزرشن، اس کی فنکشن میں نے آپ کو ڈیٹیل سے اس سے پہلے ویڈیو میں سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرنل اوبلیک کدھر سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، کدھر انسرٹ ہوتی ہے، اس کی فنکشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائے تھے۔ مسلس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہمارے ساتھ تھا وہ اباؤٹ، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریکٹ شیٹ کیا ہوتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے ساتھ کس چیز کی ہے؟ ریکٹ شیٹ کی۔ تو ریکٹ شیٹ ان مسل سے بنتی ہے، یہ بات یاد رکھو، ان 3 مسلس سے ہمارے ساتھ کیا بنتی ہے؟ ریکٹ شیٹ، اور انکلوزڈ کون سی مسلس کو کرتی ہے؟ تو انکلوز کرتی ہے ریکٹس ایبڈومینس مسلس، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو آرٹیریل سپلائی آف دا انٹیریئر ایبڈومینل وال کی بتائی تھی۔ تو آرٹیریل بلڈ سپلائی کے لحاظ سے بہت ہی آسان ہے۔ نمبر 1 میں نے بتایا تھا 4 آرٹری سپلائی کرتی ہے، سپیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری، سپیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری سپیریئر کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ سارا کا سارا ایبڈومین ہے، تو یہ سپیریئر کی طرف سے آتی ہے، اور یہ کس کی برانچ ہوتی ہے؟ انٹرنل تھوریسک آرٹری کی برانچ ہوتی ہے، اور یہ کیا بن جاتی ہے؟ سپیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری۔ پھر سیکنڈ نمبر ہمارے ساتھ ہوتی ہے انفیریئر
انفیریئر ایپی گیسٹرک آرٹری. ٹھیک ہے, انفیریئر ایپی گیسٹرک آرٹری ایکسٹرنل ایلیک آرٹری کی برانچ ہوتی ہے اور یہ اوپر جاتی ہے. تو یہ سپلائی کرتی ہے مڈل لیکن سپریریئر کو, اور یہ سپلائی کرتی ہے مڈل لیکن انفیریئر کو. اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں انفیریئر ایپی گیسٹرک آرٹری. تھرڈ نمبر جو بلڈ سپلائی ملتی ہے انٹیریئر ایبڈومینل وال کو, وہ آتی ہے فرام ڈیپ سرکمفلیکس آرٹری. یہ بات یاد رکھو, ڈیپ سرکمفلیکس آرٹری ادھر سپلائی کرتی ہے. تو دیکھو یہ میڈیل سرفیس بالکل کورڈ ہو گئی ایبڈومن کی, تو لیٹرل سرفیس رہ گئی. تو لیٹرل کو کون سپلائی کرتا ہے؟ ڈیپ سرکمفلیکس آرٹری سپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر فورتھ نمبر میں ہمارے ساتھ ہے یہ مڈل بھی ہو گئی لیٹرل بھی ہو گئی. تو تھوڑی بہت پوسٹیریئر سرفیس کو کون سپلائی کرتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھو کہ ٹو امپورٹنٹ پوسٹیریئر انٹرکاسٹل آرٹری سپلائی کرتی ہے ٹو دا پوسٹیریئر سرفیس. اور یہ پوسٹیریئر کس کی برانچ ہوتی ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. فار ایگزامپل یہ ہارٹ کی اسٹرکچر ہے, تو اوپر جا کے اسینڈنگ ایورٹا, آرچ آف ایورٹا اور ڈسینڈنگ ایورٹا. تو پوسٹیریئر انٹرکاسٹل آرٹری صرف اور صرف کس کی برانچ ہوتی ہے؟ یہ ڈسینڈنگ ایورٹا کی برانچز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی بلڈ سپلائی کی سمری تھی. وینس ریٹرن بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھایا تھا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے جو لاسٹ نمبر ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا, لاسٹ نمبر ٹاپک ہے انگوائنل کینال کی. تو انگوائنل کینال بھی بہت سمپل ہے. یہ بات یاد رکھو کہ یہ ایک شارٹ اوبلیک پیسج ہوتا ہے. اوبلیک مطلب یہ ایک شارٹ ہوتا ہے اور پلس یہ اوبلیک شیپ ہوتا ہے. اور اس کی جو سٹارٹ ہوتی ہے یہ انفیریئر کی طرف آتی ہے اور میڈیل کی طرف. دیکھو یہ نیچے آتی ہے اور ٹورڈز دا باڈی آتی ہے. فار ایگزامپل یہ آپ کی ساری ایبڈومن ہے, تو یہ ایلیک کریسٹ سے پیوبک ٹوبرکل کی طرف آتی ہے. تو انفیریئر اور میڈیل کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ تر جو چیز امپورٹنٹ تھی تو انگوائنل کینال کی جو والز تھی, والز امپورٹنٹ تھے. روٹ کس سے بنتی ہے؟ فلور کس سے بنتی ہے؟ اسی طرح انٹیریئر سائڈ کس سے بنتی ہے اور پوسٹیریئر سائڈ کس سے بنتی ہے. تو ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے. انگوائنل کینال, یہ انگوائنل کینال کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ تو 4 سینٹی میٹر کی لینتھ ہوتی ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ اس 1.5 انچز. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر اس انگوائنل کینال کی 2 سرفیسز تھی, 2 رنگ لائک اسٹرکچر تھے. فار ایگزامپل یہ ایک انگوائنل کینال ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل یہ آپ کی باڈی ہے, تو باڈی میں اور اس کے نیچے ایگزیکٹلی کیا ہے؟ ڈیپ اس میں کس کے ایگزیکٹلی نیچے کیا ہوتی ہے؟ انگوائنل لیگمنٹ ہوتا ہے. تو انگوائنل لیگمنٹ کی اوپر یا اوپیرل ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ انگوائنل کینال. تو اس ایریا کو ہم کہتے ہیں ڈیپ انگوائنل رنگ, اور یہ کیا ہوتی ہے؟ سپرفیشیل انگوائنل رنگ. ٹھیک ہے. ڈیپ انگوائنل رنگ کے لحاظ سے یہ کس میں بنتی ہے؟ یہ بنتی ہے فیشیا ٹرانسورسیلس. یہ امپورٹنٹ بات ہے اور ایم سی کیوز پوائنٹ بھی ہے. اور یہ جو سپرفیشیل انگوائنل رنگ ہوتی ہے یہ ایکسٹرنل اوبلیک مسل میں بنتی ہے. تو یہ بھی ایم سی کیوز پوائنٹ ہے. نیکسٹ یہ اوول شیپ ہوتا ہے. اس کی اسٹرکچر کس طرح ہوتی ہے؟ اوول شیپ ہوتی ہے. اور اس کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے وہ ٹرائنگولر شیپ ہوتا ہے. تو اوول شیپ اور ٹرائنگولر سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں ہمارے ساتھ تھا کہ یہ جو انگوائنل کینال ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں پاس ہوتی ہے؟ تو میل میں اس میں پاس ہوتی ہے سپرمیٹک کارڈ. ٹھیک ہے. اور فیمیل میں اس میں پاس ہوتی ہے راؤنڈ لیگمنٹ آف یوٹرس. تو یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایلیو انگوائنل نرو اس میں پاس ہوتی ہے. اور لاسٹ نمبر جنٹو فیمورل نرو اس میں پاس ہوتی ہے. تو یہ بھی ایم سی کیوز پوائنٹس ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹاپک جو اینڈ میں تھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اباؤٹ دا ہرنیا. ہرنیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ پروٹیوژن کو کہتے ہیں, کس چیز کی باہر آنا. تو ہرنیا کے لحاظ سے 2 قسم کی تھی, ایک ڈائریکٹ ہرنیا تھا اور دوسرا انڈائریکٹ ہرنیا تھا. جو ڈائریکٹ ہرنیا ہوتی ہے یہ 20% ہوتی ہے, اور یہ جو انڈائریکٹ ہوتی ہے یہ زیادہ 80% ہوتی ہے. انڈائریکٹ ہرنیا کس چیز میں ہوتی ہے؟ یہ ڈیپ انگوائنل رنگ میں ہوتی ہے.
ادھر سے جو کنٹینٹ باہر آتی ہے، اس جگہ سے جو کنٹینٹ باہر جاتی ہے ڈیپ سے، اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ہرنیا. ادھر سے کوئی کنٹینٹ باہر جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ہرنیا. اور یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو معلوم کرنا تو ہمارے ساتھ بہت ہی مشکل ہے. تو یہ سرجری کے دوران معلوم کرتے ہیں آن دا بیسس آف اس کے اوپر ایک لیئر پاس، ایک نرو، ایک آرٹریز پاس ہوتی ہے. اس آرٹری کا یہ آرٹری کون سی آرٹری ہے؟ یہ ہوتی ہے انفیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری. یہ بات یاد رکھو کہ انفیریئر ایپیگیسٹرک آرٹری ادھر سے پاس ہوتی ہے ایگزیکٹلی مڈ سے. تو اس مڈ سے جو لیٹرل پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ لیٹرل جب بھی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ، یہ لیٹرل ہوتا ہے ڈائریکٹ ہرنیا. اس کے لیٹرل کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ ہرنیا. اس کی جو میڈیل ہوتی ہے یہ انڈائریکٹ ہرنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اس لیکچر میں نے آپ کو ساری جو انٹیریئر ایبڈومینل وال ہے اس کی سمری میں نے آپ کو